للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ماشاء اللہ. کوئی حق نہیں سورج کو، نہیں دی ہم نے اجازت چاند کو کہ یہ سورج کے سفر میں مداخلت کرے یا سورج چاند کے جرنی میں مداخلت کرے. نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. تو یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہے؟ ان کا کمپٹیشن بھی نہیں، میچ بھی نہیں. یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا کل فی فلک یسبحون. سبحان اللہ. یہ سب آسمان کے دامن میں میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سورج کی تابانی میں میری عبادت ہے، چاند کی درخشانی میں میری تسبیح ہے. کل فی فلک یسبحون. یہ سب آسمان کے دامن میں میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. بھئی بھولنے لگوں تو اصلاح کر دینا. لوگ رمضانی ہوتے ہیں، میں شعبانی قسم کا حافظ ہوں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. سبحان اللہ. دیکھتے نہیں؟ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. والطیر صافات. اور پرندے تو باجماعت. والطیر صافات باجماعت. دیکھتے نہیں ہو؟ دن بھر اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ ننھے ننھے پرندے اطراف و اکناف سے اڑ اڑ کر ایک درخت پہ جمع ہو جاتے ہیں. چپ ہونے سے پہلے، رات بھر کے لیے خاموش ہونے سے پہلے مل کر اس کی تسبیح کرتے ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. والطیر صافات. پھر صبح اٹھتی ہے، رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے پھر مل کر اللہ کی یاد کرتی ہیں. کہیں آپ کو خیال آیا کہ یہ تو پاکستان کی چڑیاں، چونکہ ہم نمازی ہیں ہمیں دیکھ کر ان کو بھی اللہ یاد آ گیا؟ جی ہاں، تم جس قسم کے نمازی ہو مجھے خوب معلوم ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں شنگھائی کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، بیجنگ کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، ماسکو کی چڑیاں جو اللہ کو نہیں مانتے دہریہ ہیں وہاں کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں. افریقہ و امریکہ کی، دنیا بھر میں گجرانوالہ والوں پوری دنیا گھوما بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی ایک بھی پرندہ کافر نظر نہیں آیا. کافر بہت دور کی بات ہے، غافل نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. ابھی اس سفر میں افریقہ میں نے کچھ دن گزارے. میں 2 ہفتے وہاں رہا ہوں. تہجد کے لیے مجھے ٹائم پیس کی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ رات کو بہت دیر ہو جاتی، کبھی 1 کبھی 1:30 کبھی 2 بجے بیان سے فارغ ہوئے اور آ کر لیٹے. 3:05 3:07 یا 8 منٹ
بس اسی دورانیے میں میرے پڑوس میں ایک مرغ اذان دے مارتا تھا، سبحان اللہ، وہ اصلی مرغ، یہ انگریز نہ تیرا برائلر، یہ بدبخت کبھی اذان دے دے تو مجھے بتائیے گا، مٹھائی کھلاؤں گا آپ کو، میں اسے تو مرغ مانتا ہی نہیں ہوں۔ مجھے جب دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بنایا جائے تو میں ان سے کہتا ہوں سوائے برائلر کے سب کچھ کی اجازت ہے۔ اصلی مرغ وہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دیا کرو، کھا جایا کرو، گالی دل آزاری نہ کیا کرو بیچارے کی، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بس وہ ایک اذان دیتا تھا، پھر اطراف میں شروع ان گنت بے شمار مرغ اذان دینا شروع کر دیتے تھے، اور یہ پوری کائنات میں ہے ایسا، پوری کائنات میں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض سبحان اللہ، والطیر صافات سبحان اللہ، کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان سب نے، ان کو جہاز اڑانا نہیں آیا، کمپیوٹر بنانا نہیں آیا، ٹیلیکس فیکس بنانا نہیں آیا، یہ جن بنانا نہیں آیا، اس کو جن کہتے ہیں، لیکن ان سب نے بغیر کسی یونیورسٹی، بغیر کسی اکیڈمی اور بغیر کسی مکتب کے اللہ کی تسبیح سیکھ لی ہے، خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہم جی ذوی العقول ہیں اور وہ غیر ذوی العقول ہیں، ہم باشعور مخلوق ہیں۔ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت کوئی وظیفہ دیجئے، نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ میں نے کہا کھانا کھاتے ہو؟ جی بالکل، کھانے میں کوتاہی نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل نہیں، یعنی کھانا وغیرہ کے لیے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بس اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ذرا قریب ہو جا، ماروں 20 اور گنوں 2، صفر ہٹاؤں، لگاؤں تجھے 20، کہ کھانے پینے میں تو ماشاءاللہ ہوشیار ہے، بیدار ہے، اللہ کی یاد میں غافل ہے۔ تو دوستو، آج کل تو آپ کا اوپر والا جو معاملہ ہے محفوظ نہیں ہے قاری صاحب، اور یہ آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے، بتا دوں آپ کو، ان خواتین کو اوپر بٹھائیے جن میں یہ اہلیت ہو، جن میں اہلیت نہ ہو انہیں گھر رہنے دیجئے، ورنہ وہ آ کے آپ کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیں گی، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ یہ بیچاری ٹی وی کے آگے بیٹھنے والی، انٹرنیٹ کے آگے بیٹھنے والی، کیبل کے، اب یہاں ان کو کیا پتا کہ اس کے کیا آداب ہوتے ہیں؟ پھر ان کے زیر سایہ جو بچے پرورش پائیں گے وہ بھی ان جیسے، ہاں یہ خود ادب کریں گی تو بچے بھی ادب کریں گے۔ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کیوں رکھی ہے بھائی؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ صرف اس لیے کہ اس کے زیر سایہ حسن و حسین جیسے بیٹے تیار ہوں۔ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی، اس ماں کے قدموں میں جنت